دیگ عکس حسن کمال محمد است، فاروق ذل جاہ و جلال محمد است، عثمان ضیاء شمع جمال محمد است، حیدر بہار باغ خصال محمد است، اسلام ما اطاعت خلفائے راشدین، ایمان ما حب آل محمد است۔ بعد از حمد و صلات لائق صد عظیم و تکریم برادران اسلام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس کی توفیق اور عنایت سے ماہ سفر المظفر کے اس جمعۃ المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں ہم اس کے عظیم گھر مسجد میں عبادت کی نیت سے، خلوص کی نیت سے، تربیت کی نیت سے اور اپنے گناہوں کو جو گزشتہ ہفتے میں بندہ کر چکا ہوتا ہے اس کی معافی کی نیت سے جو آئے ہیں، اللہ تعالی ہمیں اجر عظیم عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، آج جس موضوع سخن کو لیا گیا ہے، گزشتہ جمعۃ المبارک میں دو چیزیں میں نے بیان کی تھی، ایک معجزہ، ایک کرامت۔ معجزہ نبی سے ہوتا ہے، کرامت ولی سے ہوتی ہے، اور اس کی دلیل میں نے قرآن مجید سے دی تھی۔ آصف بن برہیہ جو حضرت سلیمان علیہ السلام کا امتی تھا، اس کی جو کرامت تھی تخت بلقیس کو لانے والی، وہ میں نے دلیل کے طور پر سورہ نمل پارہ نمبر 19 میں سے دی تھی۔ یہ اس لیے کہ تاکہ دماغی کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، دماغ کی جو سوچ ہے، جو فکر ہے، وہ سیدھی اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے لگ پڑے، تاکہ بندے کے ایمان کا ذرہ بھی متزلزل نہ ہو جائے۔ یہ اس کی حقیقت میں نے قرآن سے دی تھی کہ کرامت حق ہے۔ ہر دور کے نبی کے جتنے بھی امتی ہیں اس میں اولیاء آتے رہے۔ تو آج جس ہستی کو موضوع میں نے لیا ہے، آج ہے چاند کی 14، آگے 15، 16، 17 اور 18 کو 15، 16، 17 کراس کر کے 18، 19، 20 یہ 3 روزہ عرس پاک ہوتا ہے سید الواصلین، زبدۃ العارفین، حضور سیدی و مرشدی حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا عرس پاک زندہ دلانے لاہور کی سرزمین پر منعقد ہوتا ہے، جن کا عرس پاک اس پاکستان اولیاء کے چمنستان میں ہر سال منعقد ہوتا ہے، اور یہ کم و بیش 10 صدیاں ہونے کو ہیں۔ 973واں، 72واں، 73واں اب یہ فہرست چل رہی ہے اس عرس پاک کی۔ تو آج اللہ کے مکرم بندے حضور سیدی فیض عالم داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم ذکر کریں گے۔ جس طرح اللہ نے درود کا کہا ہے نا امتیوں کو کہ تم وہ ذکر کرو جو میں اور میرے فرشتے ذکر کرتے ہیں، اسی طرح اللہ کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اسی طرح اسی آیت کے اصول کے تحت ہم انہی لوگوں کا ذکر کریں گے جن کا اللہ نے اس کائنات میں ذکر کرتے ہوئے ڈنکا بجا دیا ہے۔ اس موضوع کو شروع کرنے سے قبل ایک حدیث پاک جو تحفے کے طور پر دینا چاہتا ہوں،
سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا واقعہ۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنی خلافت کی مسند پر بیٹھے ہوتے ہیں اور مدینہ شریف کے اندر ہوتے ہیں، تو اس وقت آپ کے دور اقتدار میں ایک لشکر جو آپ نے روانہ کیا ہوتا ہے جنگ کے لیے، تو اسی دوران اس کا سردار ایک شخص کو مقرر کیا جس کا نام ساریہ تھا۔ پچھلے جمعہ کو ایک دلیل تھی عاصم بن برہیہ کی، اب دلیل ہے حدیث سے اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے، کہ آپ مسند خلافت پر برجمان ہوتے ہیں، تشریف فرما ہوتے ہیں، اور اسی دوران جب آپ نے لشکر بھیجا، اس لشکر کو سالار جو تھا اس کا نام تھا ساریہ، جس کو آپ نے مقرر کیا۔ ایک دن آپ خطبہ دے رہے تھے کہ اچانک، بات بڑی توجہ طلب ہے، یہ روز روز خیرات نہیں ملتی، یہی سودا ہے ہمارے پاس، ہر جمعے ایک نیا موضوع ہوتا ہے۔ ایک دن آپ خطبہ جمعہ دے رہے تھے کہ اچانک دوران خطبہ آپ نے پکارا۔ کس نے پکارا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا، یا ساری الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لے لے، پہاڑ کے پیچھے ہو جا۔ حضرت عمر فاروق بیٹھے مدینہ میں ہیں، لشکر کئی کلومیٹر دور پر ہوتا ہے، خطبہ دے رہے ہیں مدینہ کے اندر، اور وہاں سے اپنی نگاہ ولایت سے دیکھتے ہیں کہ اگر لشکر پہاڑ کی اوٹ نہیں لے گا تو تباہ ہو جائے گا۔ اپنی نگاہ ولایت سے حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، یا ساری الجبل فقدم رسول من الجیش، کہ آپ فرماتے ہیں ساریہ پہاڑ کی اوٹ لے لے، پہاڑ کے پیچھے ہو جا، پورا لشکر پہاڑ کے پیچھے کر دے۔ تھوڑی دیر گزرتی ہے، وہ واقعہ تو گزر گیا، حضرت عمر فاروق نے وہ پیغام اپنی آواز ان تک پہنچا دی اپنی ولایت کے ذریعے۔ کچھ دیر کے بعد، جنگ کے بعد، لشکر سے ایک قاصد آیا اور کہنے لگا، اے امیر المومنین، ہم دشمن سے لڑ رہے تھے اور قریب ہی تھا کہ وہ ہمیں شکست دے دے، پھر اچانک کسی پکارنے والے نے پکارا، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لے لے، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لے لے۔ ہم نے اپنی پیٹھیں پہاڑ کی طرف کر لی تو اللہ نے انہیں شکست دی اور ہمیں فتح عطا فرما دی۔ امام احمد بن حنبل نے اس روایت کو نقل کیا اپنی مسند کے اندر، صاحب بیہقی شریف نے بھی اسے نقل کیا ہے پوری سند کے ساتھ۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ ہے حضور کی امت کے اندر اہل بیت سے لے کر صحابہ سے لے کر تمام قیامت تک اولیاء سے صادر ہونے والا یہ عمل کرامت کہلاتا ہے۔ اب آتے ہیں داتا گنج بخش علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف۔ قرآن میں نے پڑھا، اس کی آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور وکونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ جتنی بھی تفاسیر کی کتب ہیں اس کے اندر کھولیں تو وَقُولُوا مَعَ الصَّادِقِينَ
علی سے مراد یا حضرت ابو بکر صدیق کی ذات ہے یا حضرت مولا مرتضیٰ کی ذات ہے. اور کائنات انسانی میں امت محمدیہ میں جتنی بھی طریقت کے سلسلے چلے ہیں ان میں ٹاپ نمبر 1 جو 2 ہستیاں ہیں ان کے سلسلے ہیں. ایک سلسلہ نقشبند حضرت ابو بکر صدیق کی ذات سے چلا ہے اور ایک سلسلہ چشت قادری سہروردی یہ مولا مرتضیٰ سے چلا ہے. یہ سب سے ٹاپ ترین 2 سلسلے ہیں. انہی سے جتنے بھی آگے اولیاء کرام آئے ہیں وہ انہی 2 ہستیوں سے فیوزات دیتے آئے ہیں. اب انہی میں سے سلسلہ جنیدیہ ہے جو حضرت جنید بغدادی سے چلا ہے. یہ بھی سیدھا مولا علی کے ساتھ جڑتا ہے. اور آگے داتا گنج بخش علی حجویری کی ذات ہے کہ آپ بھی پہلے تو مولا مرتضیٰ کی اولاد ہیں، سید زادے ہیں، آل رسول ہیں. داتا علی حجویری جب بندہ نام لیتا ہے نا، اگر اندر حلال کا خون ہونا تو طبیعت کے اندر ایک دفعہ بلبلہ آتا ہے. بندہ جہاں کہیں بھی بیٹھا ہو، جس طرح حسن نام آنے سے، حسین نام آنے سے طبیعت کے اندر گرمی پیدا ہوتی ہے اور علی کا نام لینے سے ایک وجد پیدا ہوتا ہے. اس دور میں بڑے صغیر کے اندر جو ٹاپ لسٹ ہستی داتا گنج بخش کی ہے، ان کا نام لینے سے بھی طبیعت میں وجد آتا ہے. یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے. جب آپ بڑے صغیر میں انٹری کرتے ہیں، آپ کا داخلہ بڑے صغیر کے اندر ہوتا ہے. جب یہ ہندوستان پاکستان ایک ہی تھے، آج سے 10 صدیاں قبل اس وقت داتا صاحب تشریف لائے لاہور کی سرزمین پر. تو ولی جہاں بھی جاتا ہے سب سے پہلا کام کیا کرتا ہے؟ وہاں پہ مسجد بنا دیتا ہے. کیا کرتا ہے؟ مسجد بنا دیتا ہے. اگر پھر بھی بات سمجھ میں نہیں آئی تو یہ جو 50